اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علم المنطق انما يحتاج الیہ لتحصیل العلوم النظریہ لأنه هو مجموعة قوانین الفکر والبحث، اما الضروریات فهي حاصلة بنفسها بل هي رأس المال الاصلی لکاسب العلوم۔ آج جو ہے ہماری گفتگو احتیاج علم منطق کے حوالے سے، اور یہ جو منطق کے ابواب کو جو تقسیم کریں گے کہ کون کون سا باب، قسم اول میں کون سا باب پڑھنا ہے، قسم ثانی میں کون سا باب پڑھنا ہے، یہ زیادہ مشکل بحث نہیں ہے، مگر یہ کہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ علم جو ہے کبھی ضروری اور بدیہی ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ کسبی اور نظری ہوتا ہے نا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ضروری اور بدیہی میں یہ بات بتائی کہ علم ضروری اور بدیہی اسے کہتے ہیں کہ جس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا، اور علم نظری، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، علم نظری وہ ہے کہ جس میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بتانے لگے کہ جو علم منطق ہے اس میں کس چیز سے بحث کی جاتی ہے، تو کہہ رہے کہ علم منطق وہ ہے کہ جس میں ہمیں معلومات نظریہ کے متعلق بحث کرنی ہے، یعنی جو علم نظری ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ ظاہر ہے کیوں ایسا ہے، اس لیے کہ علم ضروری اور بدیہی وہ ہے کہ جو خود بخود انسان پر ظاہر ہے، اس کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو علوم نظریہ میں اب علوم نظری وہ ہے کہ جس میں جو کیا ہے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ تو اس کے لیے اب آپ کیسے دلیل قائم کریں گے کسی بات کے اوپر، دلیل کس طریقے سے آپ کی دلیل جو ہے وہ صحیح، کسی مدعا کے اوپر جو صحیح ہوگی، تو ان چیزوں کو جو ہمیں جو علم بتائے گا وہ کیا ہے، علم منطق ہے۔ بات واضح انشاءاللہ۔ لیکن اگر یہی بات اسی کے برعکس جو کیا علوم بدیہیہ، تو اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ خود بخود جو کیا انسان کے لیے واضح ہوتی ہے۔ لیکن ہاں ایک بات ہے جو جس میں اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز مجہول ہوتی ہے، ہاں جو چیز مجہول ہوتی ہے وہ کیا ہے، وہ مجہول تصوری ہوتی ہے، اور کبھی کبھی مجہول تصدیقی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے کبھی کبھی جو کیا ہے کبھی کبھی مجہول تصوری ہے، کبھی مجہول تصدیقی ہے۔ تو اس کے لیے ایک قاعدہ بتا رہے ہیں کہ مجہول تصوری کو کیسے حاصل ہوتا ہے، یعنی انسان حاصل کرتا ہے، تو کہہ رہے ہیں معلوم تصوری کے ذریعے سے انسان مجہول تصوری تک پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو چیزیں انسان کو نہیں معلوم ہے اور وہ اس کا تعلق ہے تصورات میں سے، تو معلوم تصور کی وجہ سے انسان مجہول تصور تک پہنچتا ہے۔ اس طریقے سے مجہولات تصدیقی کے ذریعے سے معلومات تصدیقی کے ذریعے سے انسان مجہولات تصدیقی تک پہنچتا ہے۔ بات واضح ہے؟ تو سنیے، تو جب کبھی ابھی اس کی اصطلاح ہے، جہاں پر انسان مجہول تصور، معلوم تصوری سے مجہول تصوری کو درک کرے اسے کیا کہتے ہیں، معرف کہتے ہیں، اور جہاں پر انسان معلوم تصدیقی سے مجہول تصدیقی تک پہنچے اسے کیا کہتے ہیں، حجت کہتے ہیں۔ اور یہی دونوں جو کیا ہے علم منطق کا جو کیا ہے موضوع ہے۔ اگر پوچھا موضوع علم منطق کیا ہے، تو موضوع علم منطق جو ہے معرف اور حجت۔ واضح انشاءاللہ یہ بات نہیں واضح ہے؟ اس میں اور کچھ ہے نہیں، اس کو عبارت سے ہی پڑھتے ہیں۔ پھر علم المنطق انما یحتاج الیہ لتحصیل العلوم النظریہ، عبارت تھوڑا سخت ہے لیکن مطلب یہی ہے، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے علم منطق وہ ہے کہ انما یحتاج الیہ لتحصیل العلوم النظریہ، علم منطق کی ضرورت ہمیں ہوئی ہے، ہم علم منطق کے محتاج ہوئے ہیں، کس لیے؟ علوم نظریہ کو حاصل کرنے کے لیے۔
ٹھیک ہے. اب دیکھیے اب یہ اصطلاح اب آپ کو یہ نہیں بتائیں کہ علوم نظریہ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علوم نظریہ کیا ہے یہ آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہے. اب علم نظری جب کوئی اصطلاح استعمال کرے علم نظری تو آپ کے لیے علم نظری کیا ہے واضح ہونا چاہیے. ابھی ہم نے جس سیشن میں بتایا علم نظری کیا ہے، وہ علم کہ جس کے حصول میں غور و فکر کی نظر کی ضرورت ہوتی ہے. نظر کیا ہے، فکر کیا ہے، یہ بھی کیا ہے واضح انشاءاللہ، کیونکہ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. کیا ہے تعریف فکر کی؟ حرکت العقل بین المعلوم والمجہول. یاد کریں یہ سب چیزیں کیا ہیں، مطلب بہت امپورٹنٹ ہیں. ابھی کیا اگر یہ سب چیزیں حل نہیں کریں گے، یاد نہیں کریں گے، تو پھر جب امتحان کا زمانہ آئے گا تو ایک وقت میں پھر کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو شروع سے لے کر پھر آخر تک محنت کرنی ہوگی. سمجھیں؟ پھر آپ کو کیا ضرورت ہوگی تمام دروس کو سنیں، پھر ابتدا سے لے کر کتاب بیٹھیں. لیکن اگر ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے رہیں گے تو بہت آسانی ہوگی. تو دیکھیں فکر کیا ہے، حرکت العقل بین المعلوم والمجہول. معلوم مجہول عقل کی حرکت کو فکر کہا جاتا ہے. علم نظری کسے کہتے ہیں؟ وہ علم کہ جس کے حصول میں غور و فکر. بہت آسان ہے یہ. تو سنیے، تو علم منطق کی ضرورت ہمیں کیوں ہے؟ تاکہ ہم علوم نظریہ کو حاصل کر سکیں. بات واضح؟ لأنه هو مجموعة قوانین الفکر والبحث. اس لیے کہ علم منطق کیا ہے؟ علم منطق ایک مجموعہ ہے کچھ قوانین کا، ٹھیک ہے، کچھ بحوث کا کہ مجموعہ کو علم منطق کہتے ہیں. اس لیے آپ نے ابتدا میں علم منطق کی تعریف پڑھی تھی. کیا ہے تعریف علم منطق کی؟ یہ اس کی عربی یاد کریں، آلۃ قانونیہ تقسم مراعاتها الذہن من الخطأ فی الفکر. جی، تو اس میں دیکھیں کیا کہا، آلۃ قانونیہ، ایک قانونی آلہ ہے. ٹھیک ہے، تو علم منطق کیا ہے؟ کچھ قوانین کے مجموعے کا نام ہے. آپ سمجھ دیکھیے کہہ رہے ہیں اما ضروریات فہی حاصلۃ بنفسها. جہاں تک ضروریات کی بات ہے، ضروریات کس کے مقابلے میں؟ نظریات کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، ضروریات جسے بدیہیات بھی کہا جاتا ہے. جہاں تک ضروریات کی بات ہے فہی حاصلۃ بنفسها، تو وہ تو خود بخود حاصل ہے. تو علم منطق، ہمیں علم منطق کی ضرورت کیا ہے؟ بدیہیات کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے. ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے ہم علم منطق نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ بس یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اگر اس کو سلیس اردو میں کہیں کہ علم منطق ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ علم منطق ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم نظریات کو حاصل کر سکیں. ضروریات کو حاصل کرنا ہمارا مقصد نہیں علم منطق کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ضروریات خود بخود کیا انسان کو حاصل ہے. ٹھیک ہے، بل سنیے ترقی کر رہے ہیں، بل ہے رأس المال الاصلی لکاسب العلوم. بلکہ جو ضروریات ہیں یہ کیا ہے؟ یہ رأس مال ہے. کس کے لیے؟ جو علم کو کسب کرنے والا ہے. کیا مطلب؟ ہاں، رأس المال اس سے پہلے بتا چکے ہیں. رأس المال کہتے ہیں کیا؟ یعنی وہ جو پہلا پیسہ ہوتا ہے، اصل مال ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان بزنس کو شروع کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں اگر کسی کے پاس بالکل ایک دم پیسہ نہیں ہے تو وہ کوئی بزنس شروع نہیں کر سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کرتا ہے انسان؟ پہلے چاہے وہ لون کے ذریعے سے یا کسی ذریعے سے پیسہ اکٹھا کرتا ہے اور اس پیسے کے ذریعے سے کسی بزنس میں پیسہ لگاتا ہے. اب اس کے بعد جو کیا ہے آگے بزنس کرتا جاتا ہے. تو سب سے پہلے وہ کیا تھا، جو جس پیسے کو وہ لگاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا راس مال ہوتا ہے. تو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو بزنس کرتا ہے اس کو کاسب کہتے ہیں، تجارت کرتا ہے. وہی مثال دیں گے وہ. تو یہی حال طالب علم کا ہے. جب طالب علم ٹھیک ہے کسب کرنا چاہتا ہے علم، بس فرق کیا ہے کہ وہ جو تاجر ہوتا ہے، بزنس مین ہوتا ہے، وہ مال کو کسب کرنا چاہتا ہے، مال حاصل کرنا چاہتا ہے. اور جو طالب علم ہوتا ہے وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو فرق کیا ہے؟ ایک علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور ایک جو کیا ہے مال حاصل کرنا چاہ رہا ہے. لیکن حاصل دونوں کو کرنا ہے. اور حاصل کرنے کا جو پہلا طریقہ یہ ہے وہ یہ کہ حاصل اس وقت تک نہیں ہوگا، اس وقت انسان بزنس نہیں کر سکتا جب تک کہ براس مال اس کے پاس نہ ہو. ٹھیک ہے، تو جو کاسب مال ہے اس کے لیے کیا ہے؟ کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آگے وہ بزنس بڑھا سکے. اس طریقے سے اگر کوئی کاسب علم ہے تو اس کے لیے بھی کچھ راس المال ہونا ضروری ہے. وہ کیا؟ بدیہیات کا علم ہونا. ان بدیہیات کے ذریعے سے کیا کرے گا؟ وہ نظریات تک کے پہنچے گا. انہیں کو تعلیف کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے جوڑتے ہوئے، کڑی سے کڑی کو جوڑتے ہوئے کیا کرے گا؟ نظریات تک پہنچے گا. تو راس مال کیا ہے؟ ضروریات. سنیے گا، بل ہے رأس المال الاصلی لکاسب العلوم. علوم کے کسب کرنے والے کے لیے. ہیا کی ضمیر کہاں پر ٹارے ہیں؟ جی نہیں نہیں، اگر یہ سب واضح نہیں ہوگا، یہ سب واضح نہیں ہو تو پھر عبارت کبھی حل نہیں ہے. یعنی ہم جو کہیں گے وہ تو آپ کے لیے واضح ہو جائے گا، لیکن عبارت سے آپ اس بات کو نہیں نکال سکیں گے.
سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہم کیا اس سے پہلے ہم نے مثال دی ہے کہ جیسے اردو میں اگر ہم ایک مرتبہ کہتے ہیں فلاں صاحب، ٹھیک ہے، اس کے بعد بار بار ہم کیا کہتے ہیں وہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، تو جب تک یہ انہوں نے آپ کے واضح نہیں ہوتا تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو یہاں پر بھی یہی حال ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا کہ ضروریات کیا ہیں، وہ راس مال ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اب ہیا کسی نے پلٹائیں گے ضروریات کی طرف اصل تو بل ہیا یعنی وہی ضروریات راس المال الاصلی لکاسب العلوم. ٹھیک ہے، یکتسب به لیربح المعلومات النظریۃ المفقودہ عنده، تاکہ انہی کے ذریعے سے ان راس مال کے ذریعے، جس طریقے سے دیکھیں کاسب مال کیا ہوتا ہے، اسی راس مال کے ذریعے سے اپنے بزنس میں پیسہ لگاتا ہے، اور وہ پیسے کہ جو اس کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، انسان جب 50,000 لگاتا ہے تو 1 لاکھ کا مالک نہیں ہوتا ہے، لیکن 50,000 لگا کے 1 لاکھ جو کما لیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو 50,000 اس کا اپنا پیسہ لگا اور 50,000 اس نے وہ کما لیا. تو جو مفقود تھا اس کے جو پیسے نہیں تھے 50,000 وہ کس کے ذریعے سے، اس راس مال کے اس نے کما لیا. جس طریقے سے طالب علم ہے نا، وہ علوم نظری کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے، لیکن ضروریات کو جوڑتے ہوئے انسان کیا ہے، وہ علوم نظری کے جو اس کے پاس مفقود ہیں، جس کے بارے میں علم نہیں ہے، وہ علوم نظری کو بھی حاصل کر لیتا ہے. عبارت واضح؟ اب دیکھیے عبارت، بلحیا یہ ضروریات راس مال ہے. ٹھیک ہے، یہی اصلی مال ہے، راس مال ہے. کس کے لیے؟ علوم کے حاصل کرنے والے کے لیے. یکتسب بھی انہی کے ذریعے سے وہ کیا کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، یعنی کسب کرتا ہے، بزنس کرتا ہے اسی کے ذریعے سے. کیوں؟ لیربح، تاکہ وہ فائدہ حاصل کرے. ٹھیک ہے، کیسا فائدہ؟ المعلومات نظریہ، فائدے میں وہ معلومات نظریہ کو حاصل کرے. المفقودہ عنده، جو کہ اس کے پاس نہیں ہے، یعنی وہ معلومات نظریہ کہ جس کو اس کا علم وہ نہیں رکھتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کو حاصل کر لیتا ہے. جس طریقے سے ایک بزنس مین ہوتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ کچھ پیسے لگا کر بقیہ پیسے کو لے کر آتا ہے کماتا ہے. واضح انشاءاللہ. فَإِذَا اكْتَسَبَ مِقْدَارًا مِنَ النَّظَرِيَّاتِ زَادَ رَأْسُ مَالِهِ بِزِيَادَةِ مَعْلُومَاتِهِ. بس جب وہ اگر اس مثال کو تطبیق کریں گے مال والے قصب کو علم والے قصب پہ، تو بات بہت آسان ہو جائے گی، کیونکہ مصنف اس دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آگے بات آنے والی ہے. فَإِذَا اكْتَسَبَ مِقْدَارًا مِنَ النَّظَرِيَّاتِ، بس جب انسان کسب کرتا ہے کسے؟ نظریات، علوم نظریات کو. ٹھیک ہے، زیادہ راس مال ہی، تو پھر کیا ہوتا ہے، خود بخود جو اس کا راس مال جو بڑھ جاتا ہے. اب تک 50 کا مالک تھا، وہ 1 لاکھ کا مالک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، علم میں آئیے، اب تک وہ مثلا مثال طور پر کیا ہے، کچھ علوم نظریہ اس کے پاس نہیں تھا، لیکن کیا ہے، ان بدیہیات کے ذریعے سے وہ کیا ہے 5-10 علوم نظریات کو بھی اس کو علم ہو گیا. زیادہ راس مال بذات معلومات، جیسے اس کی معلومات بڑھی ویسے ویسے اس کا مال جو کیا ہے بڑھتا جائے گا. فیستطیع ان یکتسب معلومات اکثر، بس جیسے اس کا جیسے اس کی معلومات بڑھ جائے گی تو وہ آگے اور بڑا بزنس کر سکتا ہے. اب دیکھیں بہت سے لوگ کیا بزنس بہت چھوٹے سے شروع کرتے ہیں، لیکن کیا ہے آگے چلتے چلتے ان کا بزنس جو کیا ہے بڑھتا جاتا ہے. جیسے جیسے اضافہ پیسہ کماتے ہیں ویسے ویسے کیا ہے بزنس کو اور آگے بڑھاتے ہیں. سنیے گا، لأن ربح التاجر عادتاً یزید کلما زادت ثروته المالیہ. سب عقل قبول کرتی ہے اس بات کو، کیا کہ جیسے جیسے ہے نا ربح التاجر عادتاً عام طور سے کیا ہوتا ہے، تاجر کا فائدہ، ربح یعنی فائدہ، تاجر کا فائدہ جو کیا ہے بڑھتا جاتا ہے. کب؟ جیسے جیسے زادت ثروت المال، جیسے اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے ویسے ویسے اس کا فائدہ بھی بڑھتا جاتا ہے نا. اب جیسے کوئی کمپنی کا شیئر خریدتا ہے، اگر مثلا کسی کمپنی کا اس نے 25% شیئر خریدا ہے تو اس کو 25% کا فائدہ ہوگا، لیکن اگر کچھ اور زیادہ پیسے لگا کے 75% شیئر خرید دیا تو اب جو کمپنی کا فائدہ اس میں 75% اس کو ملے گا. تو جیسے جیسے کیا ہے اس کا مال بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کا فائدہ بھی بڑھتا ہے. وہاں قضا، تو کہہ رہے ہیں یہ مال کے کاسب کی حالت ہے. وہاں قضا طالب علم، یہی حال جو کیا ہے طالب علم کا ہے. کل مکتسب تزید ثروت العلم، جیسے جیسے وہ کیا ہے کسب کرے گا، جیسے جیسے کیا ہے علوم نظریہ کو حاصل کرتا جائے گا ویسے ویسے اس کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. وہ تتس و تجارت، اور اس کا بھی جو کیا ہے یعنی اس کے بھی کسب کا جو کیا اس کا بھی کسب، اس کا بھی حصول جو کیا بڑھتا چلا جائے گا. جیسے بزنس مین کی تجارت بڑھتی ویسے اس کا بھی علم بڑھتا چلا جائے گا. فیتضاعف ربحہ، تو پھر کیا ہوگا اس کے فائدے میں 2 گنا 3 گنا اضافہ کہتے ہیں، تضاعف یعنی 2 گنا 3 گنا اس طرح سے تو کہتے ہیں، اس کیا اضافہ ہوتا چلا جائے گا. بل تاجر العلم سنیے بلکہ یہاں پہ اور ترقی کر رہے ہیں. اب تک یہ ساتھ لے کے چل رہے تھے کہ تاجر علم اور تاجر مال، ٹھیک ہے، دونوں ایک طرح ہیں، بل یہاں پہ تھوڑا سا اور ترقی کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں بل تاجر العلم مضمون الربح بالاکتساب. کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو تاجر مال ہے
وہ ہمیشہ فائدے میں ہی رہے. جیسے جیسے اس کا پیسہ بڑھے, ہم ضروری نہیں کہ ہمیشہ فائدے میں رہو, کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے تو کیا ہے, حتماً اس کو جو کیا ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے, اس کو کبھی نقصان نہیں. بل تاجر العلم مضمون الربح بالاکتساب, بلکہ جو علم کا تاجر ہے نا, جو علم کو حاصل کرنے والا ہے, وہ اس کو کیا ہے, وہ مضمون الربح ہے, یعنی اس کی ضمانت دی ہے خدا نے کہ وہ کیا ہے, فائدے میں ہی رہے گا. ٹھیک ہے, لا کا تاجر المال, وہ مال کے تاجر کی طرح نہیں ہے. اس لیے امام نے جو فرمایا تھا کیا فرق ہے علم میں اور مال میں, تو اس میں امام نے ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کہ مال وہ ہے کہ جو خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, لیکن علم وہ ہے کہ جو خرچ کرنے سے اور زیادہ بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, مال کو حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے, جبکہ علم خود صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے. جی, وہ علم المنطق. تو بات واضح ہوگی. اب تک یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے تھے مصنف, اب تک یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ علم منطق کی ہمیں کیوں ضرورت ہے, تاکہ ہم دیکھیے یہ منطق میں کیا ہوگا, ہم آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, آگے آپ چلتے جائیے, طریقہ یہی رہے گا ان کا. کلمات, الفاظ بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک پوائنٹ پکڑ لیں کہ اس صفحے میں مصنف کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں, تو اگر وہ چیز ذہن میں رہے گی تو پھر کیا ہے, وہ مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھانا چاہیں گے. چونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ المنطق جو کیا ہے, یہ ابتدائی طلاب کے لیے, تمہید میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے جو ہے ابتدائی طلاب کے لیے لکھی ہے. تو وہ کیا ہے, اشارہ نہیں کریں گے بقیہ کتب منطق کی طرف نہیں, بلکہ وہ کیا ہے, ایک ہی بات کو مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھائیں گے. دیکھیے جیسے یہ سمجھانا تھا تو کیا ہے, مثال دی کس کی, کہ علم کے تاجر کی حال وہی ہے جو مال کا تاجر ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں, تو اس میں ہمیں جو مین پوائنٹ کیا ہے, وہ مین پوائنٹ یہی ہے کہ ہمیں علم منطق کی ضرورت کیوں ہے. علم منطق کی ضرورت اس لیے تاکہ ہم علوم نظریہ کو حاصل کر سکیں. علوم بدیہیہ یہ علم منطق کو منحصر نہیں ہے, کیوں, اس کے بدیہیہ جو کیا خود بخود حاصل ہے. بس یہی بات کرنا چاہتے ہیں. اور سنیے, وہ علم المنطق یبحث عن کیفیت یا یبحث عن کیفیت تالیف المعلومات المخزونہ عنده. اب سنیے, ہم نے کیا کہا کہ ہمیں معلومات نظریہ کو حاصل کرنا علم منطق کے ذریعے سے. ٹھیک ہے, تو علم منطق کیا کرتا ہے, علم منطق یہی کرتا ہے کہ وہ جو معلومات مخزونہ, وہ جو معلومات آپ کے ذہن میں خزانے کے طور پر موجود ہیں. ٹھیک ہے, اگر کل کا درس جو ذہن میں آپ کے, تو بہت آسانی سے بات یاد واضح ہو جائے گی. کیا کہا تھا کہ ایک حرکت ہوتی ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے, مجہول سے کیا ہے, معلوم کی طرف. ٹھیک ہے, پھر ایک اور حرکت ہوتی ہے وہ صرف معلومات مخزونہ کے درمیان میں. ٹھیک ہے, پھر ایک اور پانچویں حرکت ہوتی ہے معلومات مخزونہ سے اس سوال کا جواب دینے کے لیے. سمجھ رہے ہیں آپ. تو یہ جو حرکت ہے, جو چوتھی حرکت ہے معلومات کے درمیان میں, آپ سے سوال کیا گیا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. آپ کے ذہن میں بہت سارے میٹر پڑے ہوئے ہیں, بہت ساری معلومات ہیں آپ کے ذہن میں, لیکن یہ کہ انسان کی حقیقت کیا ہے, اس کے جواب میں آپ اتنے معلومات میں سے کون سا جواب, کون سا جملہ آپ پیش کریں گے, یہ کون بتائے گا, کا علم منطق بتائے گا. تاکہ آپ جو بولیں وہ صحیح بولیں. یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے پوچھا گیا انسان کی حقیقت کیا ہے اور آپ جواب میں حیوان کی حقیقت بتا رہے ہیں. بات واضح ہے. اس لیے کہ آپ کے ذہن میں تو انسان کی بھی حقیقت موجود ہے اور حیوان کی بھی حقیقت موجود ہے, لیکن آپ انسان کی حقیقت میں انسان ہی کی حقیقت جواب دیں, یہ کون بتائے گا, علم منطق بتائے گا. کہ کیسے تعلیف کریں آپ, وہ جو معلومات آپ کے ذہن میں ہیں ان کو کیسے آپ مرکب کر کے سامنے والے کو جواب دیں, یہ جو علم بتاتا ہے وہ کیا علم منطق ہے. بات واضح, یہ کہنا چاہیے سننے میں. وہ علم المنطق یبحث, علم منطق جو بحث کرتا ہے ان کیفیت تعلیف المعلومات المخزونہ, معلومات مخزونہ کو کیسے آپ تعلیف کریں گے, کیسے جوڑیں گے. علیکم السلام. ٹھیک ہے, تاکہ اس کے ذریعے سے, اس جوڑنے کے ذریعے سے آپ کیا سامنے والے کو جواب دے سکیں. لیتوصلوا بها, کیوں جوڑیں گے آپ معلومات مخزونہ کو, لیتوصلوا بها بالمعلومات الى الربح بتحصیل المجهولات, تاکہ آپ معلومات مخزونہ کے ذریعے سے کیا کریں, مجهولات جو آپ سے سوال کیا گیا اس تک آپ پہنچ جائیں. بات واضح انشاءاللہ. وَإِضَافَتُهَا إِلَى مَا عِندَهُم مِّن معلومات, اور اس سے کیا کریں آپ اس کی اضافت دیں کس کی طرف, وہ کہ جو آپ کے پاس آپ کے اندر موجود معلومات ہیں. فَيَبْحَثُ, تب سنیے, فَيَبْحَثُ تَارَةً عَنِ الْمَعْلُومِ التَّصَوُّرِ. ٹھیک ہے, وَيُسَمَّى الْمُعَرِّفُ. بس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. اب سنیے, اب جب ہم نے یہ کہا کہ علم منطق کیا ہے, علم منطق علم نظری کو حاصل کرنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, تاکہ کیا کریں آپ, جو چیزیں آپ نہیں جانتے ہیں وہ جان لیں علوم نظری میں. تو اب سنیے, اس بات سنیے تو عبارت واضح ہو جائے گی. کہ جو چیز آپ نہیں جانتے ہیں, جو چیز وہ ایک طرح کی نہیں ہے.
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے وہ کیا ہے تصورات میں سے ہے. یعنی مجہول کبھی کبھی کیا ہے تصور ہی ہے, اور کبھی کبھی مجہول کیا ہے تصدیق ہے. بات واضح ہے. تو مجہول تصور کو تصدیق کے ذریعے سے نہیں سمجھیں گے آپ, اسی تصدیق میں تو حکم ہے. مجہول تصور کو آپ معلومات تصور کے ذریعے سمجھیں گے, اور جو مجہول تصدیقی ہے اس کو معلومات تصدیقی کے ذریعے سے سمجھیں گے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو مجہول ہے فیبحث ہو, تو یہ بحثوں میں ہوا کی ضمیر کس طرح پلٹے گی؟ جی بول دیجیے. ہاں علم منطق, آسان کو یہی علم منطق جو کیا ہے بحث کرتا ہے کہ تارتن یعنی کبھی کبھی انل معلومات تصوری, انل معلوم تصوری, کبھی کیا معلوم تصوری کے بارے میں بحث کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہی یسمى المعرف, اور اسے کیا کہتے ہیں معرف کہا جاتا ہے. کیوں یہ کیوں بحث کرتا ہے معلوم تصوری کو؟ لیتوسل بہ, یعنی اس معلوم تصوری معلوم تصوری, اس معلوم تصوری کے ذریعے سے آپ پہنچ جائیں کہاں تک؟ الی المجہول التصوری. واضح انشاءاللہ. تو اس کو کیا کہتے ہیں معرف, اور ہم نے یہ آپ کو یہی بتایا کہ معلوم تصوری سے مجہول تصوری تک جانے کو کیا کہتے ہیں؟ معرف کہتے ہیں. ویبحث اخرى, اور یہی علم منطق جو کیا بحث کرتا ہے ایک دوسری مطلب کبھی کبھی کیا انل معلوم تصدیقی, معلوم تصدیق کے ذریعے سے. ویسمى الحجہ, جس کو کیا حجت کہتے ہیں, دلیل کہتے ہیں. چونکہ یہاں پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ المریخ مسکون, ٹھیک ہے, مریخ رہنے کی جگہ ہے, تو صرف یہ سن کر ہی سامنے والا یقین نہیں کر لے گا, آپ کو کیا ہے دلیل دینا ہوگا کہ واقعی طور پر مریخ مسکون ہے. بات واضح. یسمى الحجہ لیتوسل بہ الی العلم بالمجہول التصدیقی, اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے انسان معلوم تصدیقی کے ذریعے سے مجہول تصدیقی تک پہنچتا ہے. واضح انشاءاللہ. والبحث عن الحجہ بنحوین, ابھی جو مباحث حجت ہے جو بعد میں آئے گی بحث, کہ اس میں دو طرح سے بحث کریں گے. تارتن من ناحیت ہے تعلیف ہے, کبھی کبھی کیا ہے یہ بتائیں کہ معلوم تصدیقی بنے گی کیسے. ٹھیک ہے, آپ معلومات تصدیقی کو تعلیف کیسے کریں, اپنے ذہن میں کیسے بنائیں گے. چونکہ بہت ساری معلومات ذہن میں آپ کے ہیں کہ جو معلومات تصدیقی ہیں, لیکن معلومات تصدیقی کو کی حیت کیا ہوگی سامنے والے کے سوال کے جواب میں, یہ چیز کیا ہے بتائے گا علم منطق آپ کو. تو کبھی کبھی کیا ہے آپ کو تعلیف کا طریقہ بتائے گا, یہ ایک بحث ہوگی. وَأُخْرَى مِن ناحیت مادۃ قضایاها, اور کبھی کبھی نہیں, کبھی کبھی کیا ہے کہ آپ کو جو مادہ استعمال کرنا ہے, یعنی جو الفاظ استعمال کرنے ہیں ان کو بتانا ہے. سمجھ رہے ہیں, یعنی یہ حجت کی بحث میں ایک سمجھ لیں قیاس کی بات ہے کہ آپ کو جو کیا ہے جو جملہ یوز کرنا ہے نا, کہ صغرا کیا ہو مثلا موجبہ ہونا چاہیے, تو آپ اس میں کیا ہے منفی استعمال نہیں کر سکتے. کبرا کو کلیہ ہونا چاہیے, تو آپ کبرا کو کبھی جزئی نہیں استعمال کرتے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہے نتیجہ جو ہے غلط آئے گا. تو کبھی حیت کے بارے میں بحث ہوگی, ٹھیک ہے, اور کبھی کبھی جو کیا ہے الفاظ کے بارے میں مادے کے بارے میں بحث ہوگی. وہ بحث صناعت الخمس, ٹھیک ہے. تو وہ جو حیت کے بارے میں بتائے گی وہ کیا ہے, وہ جو ہے نہیں صنعت خمس نہیں ہے, وہ کیا ہے قیاس وغیرہ کی بحث ہے. ٹھیک ہے, کہ صغرا موجبہ ہو کلیہ ہو کبرا. اور جو مادے کے بارے میں بتایا وہ کیا ہے صنعت خمس کی بحث ہے کلیہ کی. وَلِكُلِّ مِنَ الْبَحْثِ مُرَكَّبٌ الْحُجَّةُ مُقَدِّمَاتٌ, پھر اس کے لیے کیا ہے کچھ مقدمات. اصل بحث ہماری یہ کرنی ہے, لیکن ان کے لیے کچھ مقدمات ہیں کہ جن کو ہمیں پہلے جان لینا ضروری ہے. فَأَبْحَاثُ الْمَنطِق نَزَعُهَا فِي سِدَّةِ أَبْوَابٍ. تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم جو علم منطق کی بحث اب تک کیا ہے, اب دیکھیں اب تک شروع سے ابتدا سے جو ہم نے پڑھا الحاجۃ علم منطق سے لے کر اب تک ہم کیا ہے آج تک نہیں, آج 12واں درس ہے, ہم کیا مقدمہ ہی پڑھ رہے تھے. اب سے بحث علم منطق میں ہم داخل ہو جائیں گے, جسے مباحث الفاظ کہتے ہیں. تو علم منطق کو مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم 6 ابواب میں ذکر کریں گے. سب سے پہلا باب مباحث الفاظ کا ہوگا, دوسرا باب کلی کی بحث ہوگی, تیسرا باب معرف اور اس سے جو اس قسم ملحق ہوں گی وہ, چوتھا باب قضایا اور اس کے احکام کے بارے میں, قضایا و احکام ہے احکام القضایا, اور پانچواں باب حجت و حیات و تعلیفہ, اور چھٹا باب صنعت خمس. تو دیکھیے اس میں غور کرنے والی بات کیا ہے, باقی سب تو واضح ہے. پانچواں اور چھٹا باب اس بارے میں کیا کہا تھا کہ ہم تصدیق میں 2 طرح کی بحث کریں گے. حجت میں ایک کیا ہے حیات کے بارے میں بحث کریں گے, دوسری جو کیا ہے مادے کے بارے میں. تو جب مادے کے بارے میں بحث ہو تو اس کو صنعت خمس کہیں گے, اور جب حیات کے بارے میں بحث ہو تو اس کو مباحث حجت اور وہی قیاس کی بحث کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.